جو لوگ شجاعت بہادری کا علم بلند کرتے ہوئے اپنے بہادر بیٹے اور بیٹیوں کی لاشیں دیکھ کر پھر بھی صبر کرتے ہوئے قانونی جنگ لڑتے ہیں، وہ منزل مقصود کو ایک دن ضرور پہنچتے ہیں۔ ٹرنگو بہاول کا واقعہ جو 5 جون 1992 کو ہوا تھا، وہاں پر ایک میجر ارشد جمیل اور اس کے ساتھ ساتھ 13 حاضر سرس فوجی ٹرنگو بہاول گاؤں میں آئے۔ وہاں سے 9 افراد کو اغوا کر لے گئے۔ جیسے ان لوگوں کو اغوا کیا، سندھو دریا کے قریب پہنچ کر ان 9 افراد کو ہی گولیوں سے چھلنی کر کے ان کو قتل کر دیا۔ فوج نے یہ اناؤنس کیا کہ یہ راہ کے ایجنٹ تھے، اس لیے ہم نے ان کو قتل کیا ہے۔ لیکن مائی جندو، اس وقت کوئی سوشل میڈیا کا وقت نہیں تھا، پرنٹ میڈیا والے بھی غریبوں کے گاؤں میں نہیں پہنچ سکے تھے، الیکٹرانک میڈیا والے بھی وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہ امیروں کے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن مائی جندو نے یہ سوچا کہ میرے 3 بیٹے تھے، وہ تو میرے سامنے ان کی میت اٹھائی گئی، اور جو 6 افراد اور بھی میرے گاؤں کے تھے وہ بھی میں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتی ہوں۔ پریس کلب حیدرآباد میں وہ پہنچی اور حقیقت یہ بتائی کہ فوجیوں کا ہمارے ساتھ زمین پر مسئلہ تھا، ہماری زمین پر وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے کچھ ریزسٹنس کیا، مزاحمت کی، تو ہمارے سارے 9 افراد کو ہی شہید کر دیا گیا۔ جب یہ بات جنرل آصف نواز اس وقت کے آرمی چیف تک پہنچی تو اس نے ملاقات کی نواز شریف وزیر اعظم کے ساتھ، اور جب نواز شریف کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو میجر ارشد جمیل کو کورٹ مارشل کر دیا گیا۔ اس کا کیس چلا، کیس چلنے کے بعد وہ گلٹی ثابت ہوئے، مجرم ثابت ہوئے، اور مجرم ثابت ہونے سے اس کو سزائے موت اور 13 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ جب یہ سزا ہوئی تو انہوں نے جنرل آصف نواز کو اپیل کی، جو جنرل آصف نواز نے ان کی اپیل مسترد کر دی۔ پھر فاروق لغاری اس وقت کا پریزیڈنٹ تھا، اس کو اپیل کی، وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ میجر جنرل ارشد کے بھائی نے سپریم کورٹ کے جسٹس سعید الزماں صدیقی جج کو اپیل کی، اس نے پھانسی پر عمل درآمد سے روک دیا گیا۔ جب مائی جندو کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹوں کے قاتلوں کو سزا نہیں آ رہی ہے، تو پھر 28 اکتوبر 1996 میں وہ پریس کلب حیدرآباد میں اپنے 2 بیٹیوں کے ساتھ پہنچی۔ 2 بیٹیوں نے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کر خود کو آگ سے جلا دیا، اور آگ سے چھلنی ہونے کے بعد اس دنیا سے رحلت کر گئی۔ یہ بات آج کی طرح پاکستان میں ساری دنیا میں پہنچ گئی، اور پھر یہ ہوا کہ سینٹرل جیل حیدرآباد میں مائی جندو کو طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ آؤ، آپ کے سامنے یہ حقیقت کھلے گی، آپ تختے دار پر میجر ارشد جمیل کو دیکھیں۔ جب میجر ارشد کو مائی جندو نے دیکھا تختے دار پر تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو آ گیا، اس لیے کہ جب وہ 3 میتیں ان کے سامنے تھیں، اس دن اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں نکلا تھا۔ اس نے کہا تھا جب میرے بیٹوں کے قاتلوں کو سزا آئے گی تو اس دن میرے آنکھ سے کوئی آنسو نکلے گا۔ میں آج مائی جندو، ان کی 3 بیٹیوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔
مائی جندو تو ہماری جرت اور یہاں سندھ کی شجاعت کی سمبل ہیں، علامت ہیں۔ تاریخ میں ہمیشہ تو زندہ رہے گی۔ میں آپ کی شجاعت کو، میں آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنا سر خم کرتے ہوئے آپ کی بہادری شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کو میرا سلام، مائی جندو صاحبہ۔